ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ساتھیو، پچھلی نشست میں ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم نے کتاب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، تو اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا غزوہ سویق اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی، اور پھر اس کے علاوہ جو متفرق واقعات ہوئے جو 2 ہجری میں ہوئے، ان میں سیدھا یہی تھے نا۔ آپ دوبارہ سن لیجئے کہ اسی سال روزہ زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے۔ سن 2 ہجری میں نماز کی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے، اور اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی، اور صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم بھی اسی سال جاری ہوا۔ اور اسی سال 10 ذوالحجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقر عید کی نماز ادا فرمائی، اور نماز کے بعد 2 مینڈوں کی قربانی بھی فرمائی، اور اسی سال چند چھوٹے چھوٹے غزوات بھی پیش آئے تھے۔ تو یہ سارا کچھ جو 2 ہجری میں واقعات ہیں۔ تو اب ہم سن 3 ہجری کا جو ہے وہاں سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں مطالعے کا۔ تو آئیے ساتھی سماعت کرتے ہیں۔ ہجرت کا تیسرا سال، جنگ احد۔ اس سال کا سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ چونکہ حق و باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں پیش ہوا، اس لیے یہ لڑائی غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس لڑائی کے واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جنگ احد کا سبب، تو ساتھیو جیسا کہ ہم پچھلی نشستوں میں یہ سن چکے ہیں کہ جنگ بدر میں کافروں کے 70 سے زیادہ جو لوگ تھے، کفار تھے، وہ مارے گئے تھے، اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار بلکہ تاجدار تھے۔ اسی بنا پر مکہ کا ایک ایک گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا، اور قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب کے تنور میں تپ رہا تھا، اور وہ بے قرار تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ عرب خصوصاً قریش کا یہ طرح امتیاز تھا، وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کا بدلہ لینے کا اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان، دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ مسلمان ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، اور یہ ہمارا قومی فریضہ ہے۔ لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشترکہ تجارت میں جتنا بھی نفع ہوا ہے وہ سب کے جو پیسے ہیں وہ جنگی فنڈ میں جمع ہو جائیں، اور اس رقم سے ہم بہترین ہتھیار خریدیں اور اپنی لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے، اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور کیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آندھیوں اور طوفان کا مقابلہ، سمندروں کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا تو آسان ہے، مگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا انتہائی ضروری خیال کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح پیسہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا جو اپنی آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں جوش انتقام کی آگ لگا دیں۔ امرو جمحی اور مصافے یہ دونوں اپنی شاعری میں جوش و خروش اور اشتعال پیدا کر دیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے
لڑ مرنے اور مارنے پر تیار ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئیں، جن کے باپ، بیٹے اور بھائی جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے۔ ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر دم لیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اسی بنا پر ہند نے وحشی جبیر بن مطعم کا غلام تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو اس کارگزاری کے صلے میں آزاد کر دیا جائے گا۔ مدینہ شریف پر چڑھائی۔ الغرض بے پناہ جوش و خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکہ سے روانہ ہوا اور ابو سفیان اس لشکر جرار کا سپہ سالار بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوفناک خبر ملی تو آپ نے 5 شوال سن 3 ہجری کو حضرت عدی بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے لشکر کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ گیا ہے اور ان کے گھوڑے مدینہ کی چراگاہ عریض کے تمام گھاس چر گئے۔ مسلمانوں کی تیاری اور جوش۔ یہ خبر سن کر 14 شوال سن 3 ہجری جمعہ کی رات میں حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہتھیار لے کر چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر کاشانہ نبوت کا پہرا دیتے رہے اور مدینہ شریف کے اہم ناکوں پر بھی انصار کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا اور مشورہ طلب فرمایا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر میدان میں یہ جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین نے عام طور پر اور انصار میں سے بڑے بوڑھوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں پناہ گیر ہو کر کفار قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے، مگر چند کم سن نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، جوش جہاد میں آپے سے باہر ہو رہے تھے، وہ اس رائے پر اڑ گئے کہ میدان میں نکل کر ان دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی رائے سن لی، پھر مکان میں جا کر ہتھیار زیبتن فرمائے اور باہر تشریف لائے۔ اب تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کافروں کے ساتھ جنگ لڑی جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو، اگر تم صبر کے ساتھ میدان میں جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے قبیلہ اوس کو جھنڈا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور 1000 کی فوج لے کر مدینہ شریف سے باہر نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی امداد کو ٹھکرا دیا۔ شہر سے نکلتے ہی آپ نے دیکھا ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلوں میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ لشکر واپس چلا گیا۔
پھر عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار بھی جو 200-300 آدمیوں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا، میری رائے کے خلاف میدان جنگ میں نکل پڑے، لہٰذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ عبداللہ بن ابی کی یہ بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایسا جذبہ فرما دیا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب تم میں کے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے سنبھالنے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں کل 700 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رہ گئے، جن میں کل 100 ذرہ پوش تھے۔ کفار کی فوج میں 3000 اشرار کا لشکر تھا، جن میں 700 ذرہ پوش جوان، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ شہر کے باہر نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولناک موقع پر بچوں کا کیا کام، بچوں کا جوش و خروش، اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بھی واپس چلے جاؤ، تو وہ فوراً اپنے انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے اور ان کا قد تھوڑا اونچا نظر آنے لگا۔ چنانچہ ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ فوج میں شامل کر لیے گئے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کم عمر نوجوان تھے، جب ان کو واپس کیا جانے لگا تو انہوں نے عرض کیا، میں رافع بن خدیج کو کشتی میں پچھار لیتا ہوں، اس لیے اگر وہ فوج میں لے گئے ہیں تو پھر مجھ کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملنی چاہیے۔ چنانچہ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور واقعی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ دے مارا۔ اس طرح ان دونوں ننھے نوجوانوں کا جوش و خروش نوجوانان جنگ احد میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ جی تو ساتھیوں، آج ہم نے یہاں تک سماعت کر لیا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے پھر آگے پڑھیں گے کہ جنگ کس طرح شروع ہوئی اور کس طرح سے پھر کافروں کو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکست دی۔ یہ انشاءاللہ کل کی نشست میں پڑھیں گے، تو تمام ساتھی ضرور شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ، تاکہ ساتھی جو ہیں وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حسین واقعات سے مستفید ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔